میں کتاب کا حوالہ دینے لگا، بالکل غیر ذمہ دار گفتگو نہیں. کتاب کا نام حیات الحیوان، لکھی شیعہ نے نہیں، اہل سنت بھائیوں کے عظیم رائٹر ہیں آقا دمیری، چھپی اردو بازار سے نہیں، جامعۃ الازہر مصر سے. بابا جی ٹھیک ریفرنس، جامعۃ الازہر مصر، چھوٹا حوالہ نہیں. آقا دمیری اہل سنت میں کوئی عالم دین انکار نہیں کر سکتا. کتاب کا نام حیات الحیوان، اس میں انہوں نے حیوانوں کی صفات لکھی ہے. پھر اس میں انہوں نے ایک باب پورا باندھا ہے نبیوں کی سواریوں پہ. اسی میں تذکرہ کرتے کرتے یہ آخر میں آئے ہیں کہ کون کون سی ایسی سواری ہے جو نبی کے زیر اثر رہی ہے. اس سواری کا تذکرہ کیا ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس سواریوں کا مکمل قبیلے بھی لکھے ہیں. اس گھر میں آوارہ جانور کا بھی کوئی کام نہیں. اس گھر میں کہیں سے پکڑا ہوا جانور بھی سواری میں نہیں آتا. اس گھر میں اگر جانور بھی آتے ہیں تو شجرے والے آتے ہیں. یا میں لفظ تبدیل کر دیتا ہوں، جہل میں لفظ یہ ضرور سنا جائے گا، اس گھر کا جانور بھی نسلی ہوتا ہے. انہوں نے اس باب میں لکھا ہے تذکرہ رسالت مآب کے جو زیر استعمال گھوڑا تھا وہ کیا تھا، اونٹنی تھی، اس کا نام قصوہ تھا. اس میں لکھا ہے کہ رسول کے زیر اثر ایک گدھا بھی تھا جس کا نام یافور تھا. یافور کہتے ہیں یہ گدھا رسول نے پالا نہیں تھا، یہ خیبر کے ایک یہودی کی ملکیت. اب مجمع میں خاموشی ہے کہ دعویٰ ابھی آپ نے ممبر سے کیا ہے کہ ان کے جانور نسلی ہوتے ہیں، تو یہودی کا گدھا یہاں کیسے آ گیا؟ جو سوال چہروں میں ہو وہ خطیب کیا، جو مجلس پڑھے اور چہرے نہ پڑھے. آدھی کیمسٹری تو ہمیں بھی چہروں کی آتی ہے. اب سرکار وہ گدھا یہودی کی ملکیت تھا. کیسے پہنچا؟ جب خیبر علی نے فتح کیا، مال خراج آیا خیبر سے، تو یہ اس میں اسی مال میں یہ بھی آ گیا. اب مال تقسیم ہو رہا ہے اور یہ باہر گلی میں، کیونکہ حرمت مسجد کی وجہ سے اندر آ نہیں سکتا تھا. جب مال تقسیم ہو گیا تو اب صحابہ خواہش مند تھے کہ اسے بھی کو لے جائے، مال مفت دل برحم. اب جو بھی کوئی صحابی اس کی باغ میں ہاتھ ڈالنے لگتا تو وہ سرکشی کرتا، وہ کسی صحابی کو اپنی باغ میں ہاتھ نہیں رکھنے دیتا تھا. لوگوں کا رش ہے، جم غفیر ہے، یہ کیسا گدھا ہے کہ یہ کسی انسان کو اپنی باغ میں ہاتھ نہیں رکھنے دینا. رسول مسجد سے باہر آ چکے. صحابہ کا رش دے کے رسول نے اپنے قریبی ترین نوکر سے کہا یہ رش کیوں ہے؟ یا رسول اللہ کچھ مال تقسیم ہوا ہے، اس میں سے یہ ایک گدھا تھا، یہ کسی صحابی کے ساتھ نہیں جا رہا، وہ سرکشی کر رہا ہے، تو لوگ اسے گھیرے میں آ کے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. رسول نے کہا انہیں نہیں پتا کہ میرے شہر میں ہر کسی کو امان ہوتی ہے، میں نے اپنے حصے کی خیرات مانگنی ہے سرکار، یہاں پہ ہر کسی کو امان ہوتی ہے. رسول نے کہا رش ہٹاؤ. رش ہٹایا. اب بالکل وہ گدھا سامنے اور رسالت مآب کی نظر. آقا دمیری نے کہا، رسول نے اسے کہا علیہ ادھر آ. سر جھکا کے نبی کی جانب چلا. میں تنہا بھی رہ جاؤں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جملہ میرے یہاں آیا ہے میں نیچے لے کے نہیں جا سکتا. کتنا اچھا گدھا تھا، نبی کے بلانے پہ چلا گیا. بادشاہ حسین عزت دے، سخی عباس عزت دے، نبی کے بلانے پہ چلا گیا. اسے پتا تھا جب حجت بلائے پھر جاتے. چلا گیا نبی کے بلانے، سر جھکا کے گیا، احترام سے گیا. اب جو پکڑنے کے لیے آئے تھے وہ پیچھے چل رہے ہیں، یہ آگے آ رہا ہے. نسبت نے موتبر کر دیا. آیا اور آ کے صرف حیات الحیوان آقا دمیری جامعۃ الازہر مصر آ کے صرف کھڑا نہیں ہوا، اپنی پیشانی رسول کے قدموں پہ رکھی، اپنی زبان پہ ہنکنایا اور کچھ بولنا شروع کیا. نبی مسکرا رہے تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب رسول کو خبر تھی کہ اگر میں بتاؤں گا تو پھر یہ کہیں گے رسول نے اپنی فضیلت کا باب کھول دیا.
رسول نے اس گدھے کی طرف دیکھا، انی نطق فصیح اللسان، بول ایسی زبان جسے یہ بھی سمجھے. بول ایسی زبان، یہ سچ. اب وہ بول پڑا عربی میں. یہ جب چاہیں جسے چاہیں عالم کر دیتے. بول پڑا. بولتے ہی آقا دو مہری نے کہا، اس نے پہلا جملہ کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. کتنا عقیدے والا گدھا تھا، اسے پتا تھا نبی کو یا کہتے. السلام علیکم یا رسول اللہ. نبی نے بول کے کہا اچھا تو کسی صحابی کے ساتھ نہیں جا رہا تھا، سرکشی کر رہا تھا، وجہ بتائے گا سرکشی کی وجہ کیا تھی؟ اب جتنے ہاتھ اٹھیں گے بادشاہ حسین سے خیرات مانگیں گے. رسول نے جب پوچھا کیوں نہیں جا رہا تھا، اسے دیکھا کہ یا رسول اللہ ابھی بلائیے خیبر سے میرے مالک کو، اس سے پوچھ لیجئے جس نسل سے میرا تعلق ہے اس نسل میں ہر گدھا کسی نہ کسی نبی کی سواری رہا ہے، اس نسل میں ہر گدھا کسی نہ کسی نبی کی سواری رہا ہے. اور یا رسول اللہ اپنی نسل میں آخری ہوں اور رسالت میں تو آخری آیا. اپنی نسل میں آخری ہوں، نبوت میں تو آخری. رسول نے کہا اچھا تو پھر کیا چاہتا ہے؟ اسے کہا یا رسول اللہ مقدر اگر مدینہ لے آیا ہے تو میری خواہش ہے کہ میری پوچھ پہ آپ سوار ہو، میں آپ کی سواری بننا چاہتا ہوں. رسول نے کہا تو میری سواری بنے گا؟ یہودی کا گدھا، تجھے نہیں پتا میری سواری کا نام براق ہے، میں جبریل کے پر پہ پاؤں رکھتا ہوں. اسے کہا یا رسول اللہ بھی بلا خیبر سے میرے مالک کو، اس سے پوچھ اس کی آسمان کی کتاب اس کے سر پہ رکھے. میں نے آج تک اسے اپنی پوچھ پہ سوار نہیں ہونے دیا، میں نے آج تک اسے اپنی پوچھ پہ بیٹھنے نہیں دیا. نبی نے کہا مالک تھا تیرا، کیوں نہیں بیٹھنے دیا؟ اس نے کہا مجھے پتا تھا کہ میری پوچھ پہ آپ نے سوار ہونا ہے، اس لیے میں نے کافر کو نہیں بیٹھنے دیا، کافر کو نہیں بیٹھنے دیا. گدھے نے بول کے بتا دیا کہ جہاں محمد نے بیٹھنا ہو وہاں کسی کافر کو نہیں بٹھایا. حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری.